بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ صاف ظاہر تھا کہ نامہ نگار نے جہانگیر کی پسند نسیم کو بھی کالم اکرانی اور قاسم کے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ خبر میں ان تینوں میں سے کسی کا نام نہیں تھا۔ آخری صفحے پر امریکہ سے آئے ہوئے FBI کے ایک پراگرساں کی سرگرمیوں کی خبر تھی۔ وہ اپنے 2 تربیت یافتہ کھوجی کتوں کے ساتھ سکھر میں مقیم ایک خاتون کے آراستہ مگر غیر آباد فلیٹ میں کئی گھنٹوں تک مصروف رہا تھا۔ اس کی مدد کرنے کے لیے مقامی ماہرین کی ایک جماعت بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ان لوگوں کے پڑوسیوں اور عمارت کے چوکیدار کے بیانات بھی لیے تھے۔ اس سے پہلے اول خان نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ اس خبر میں زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود تھا۔ FBI والے نے اخباری نمائندوں کو وقت دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر اپنی حکومت کی پالیسی کی وضاحت میں کچھ ایسی باتیں کہہ گیا تھا جو بہت اہم تھیں۔ اس نے میرا نام لیے بغیر الزام لگایا تھا کہ امریکی حکومت کے پاس یہ باور کرنے کی ٹھوس وجوہ موجود تھی کہ ایک خطرناک ترین عالمی دہشت گرد کراچی میں روپوش تھا، اور امریکی حکومت یہ عزم کر چکی تھی کہ دنیا کے آخری سرے تک ہر دہشت گرد کا پیچھا کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ اخبار کے نامہ نگار نے مذکورہ بیان اور میرے بارے میں اپنے اخبار کو ملنے والے انعامی اشتہار کی روشنی میں آخر میں خود یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ امریکی حکومت اور اس کے مقاصد کے حصول کے لیے کام کرنے والے خفیہ شعبوں کے اہلکار ڈینی نامی کسی مفروضہ شخص سے بہت زیادہ خائف تھے، جو ان کے بیان کے مطابق پاکستانی نژاد تھا۔ دوسری طرف پاکستان کے ذمہ دار افسران اس نام سے اپنی مکمل بے خبری ظاہر کر رہے تھے۔ میں نے نشاندہی کر کے وہ دونوں خبریں رانا کے سامنے کر دیں۔ مجھے ان خبروں کی تلاش تھی جو لاہور کے اخباروں میں سرے سے موجود نہیں ہیں۔ کلفٹن میں دہشت گردی کرنے والوں کی گرفتاری قومی اہمیت کی خبر ہے، دوسری خبر بین الاقوامی اہمیت کی ہے، اکبر رانا نے اعتراف کیا۔ دونوں خبریں اسٹاف رپورٹر کے حوالے سے آئی ہیں۔ کراچی میں ہونے کی وجہ سے ان کے زیادہ تعلقات ہیں۔ میں ہنس پڑا۔ یہ مت کہو پاکستان کے ہر قابل ذکر اخبار کے بیورو آفس کراچی میں بھی ہیں۔ ان دفاتر میں کراچی والے ہی کام کرتے ہیں، مگر ان سے خبروں کی بجائے اشتہارات حاصل کرنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ پھر محنت والی خبریں کہاں سے آئیں گی؟ کلفٹن میں ہونے والی خون ریز مقابلے کے بارے میں پنجاب کے سارے اخباروں نے بڑی بڑی سرخیاں لگائی تھیں۔ پتہ نہیں اب اسے کیوں بلا دیا گیا، رانا بولا۔ شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ واقعہ ہی کھٹومل کی جان کا روگ بنا ہے۔ میں نے اسے آگاہ کیا وہ کراچی کے معمولات کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اکبر رانا چونک پڑا۔ کراچی میں اندرون خانہ ہم لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا تھا وہ اس سے بالکل بے خبر تھا۔ اسے اول خان کی زبانی صرف اتنا پتا چلا تھا کہ مشہور لیڈر کھٹومل کراچی سے فرار ہو کر اسلام آباد پہنچنے والا تھا اور وہ اول خان کو مطلوب تھا۔ اسے اول خان کے مطالبے کے اسباب اور پس منظر سے ذرا بھی واقفیت نہیں تھی۔ وہ سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے اخبارات کی کارکردگی سے شروع ہونے والی گفتگو کے تسلسل میں اسے کھٹومل کے پورے پس منظر سے آگاہ کیا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اگر کھٹومل کراچی میں امریکیوں کا ایجنٹ ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہاں چودھری اسلام ان کا نمک خوار ہے۔ ان لوگوں نے ہر طرف اپنے زر خرید کارندوں کا جال پھیلایا ہوا ہے۔ مجھے ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا اونچا کھیل چل رہا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، یہاں ہم تم سے مدد لینے کے لیے آئے ہیں۔ تمہارا ان سب باتوں سے باخبر ہونا ضروری تھا۔ میں نے مزید وضاحت کی، کھٹومل کے ساتھ ملک و قوم کے چند اور غداروں کی گردنیں ہمارے شکنجے میں آ سکیں تو اس سیاسی مافیا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تم نے مجھے ایک نئی راہ سجائی ہے۔ رانا کی آواز گمبھیر ہو گئی۔ ہم یہاں دارالحکومت میں بیٹھے ہیں، ہم بہت کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے کھیل دیکھتے ہیں جو کراہت انگیز ہوتے ہیں، مگر ہم ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اب تمہیں ہر وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ میں نے دھیرے سے کہا، تم جانتے ہو کہ جنیوا کنونشن کے تحت دنیا بھر میں سفارت خانوں کو بہت سے تحفظات حاصل ہیں۔ وہ پرائی زمین پر ہونے کے باوجود اپنے وطن کی سرزمین کے ایک حصے کی طرح ہوتے ہیں۔ ان پر متنازع مقامی قوانین کا ذرا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ بہت پرانی باتیں ہیں، انہی کی آڑ لے کر بہت سی گنونی سازشیں کی جاتی ہیں۔ تمہاری فکر انگیز باتیں سن کر میرے ذہن میں بار بار 2 نام کلبلا رہے ہیں۔ یہ وہ بے غیرت پاکستانی ہیں جو اپنی بیویوں اور
اولادوں کے ساتھ بہت باقاعدگی سے امریکی سفارت خانے کی تمام کاکٹیل پارٹیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اب ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہاں کوئی غیر نہیں ہے، نام لے کر بات کرو تاکہ ہم بھی ان چہروں سے واقف ہو سکیں۔ ان کی اولادوں میں لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس نے دکھ بھری آواز میں کہا، میں تصدیق کیے بغیر ان کے نام نہیں لوں گا، مناسب وقت آنے پر تم خود ان کے چہرے دیکھ لو گے۔ وہ دونوں ہی چودھری اسلام کے گہرے دوست ہیں۔ دوستی کو معیار مت بناؤ، سلطان شاہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ عوام کے بڑے بڑے اجتماعات میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے بلکہ گالیاں دینے والے سیاستداں بھی نجی زندگی میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ بعض کو اس طرح ہم نوالا ہم پیالہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ سیاست سے ہم ہمیشہ بہت دور رہتے ہیں۔ رانا نے فوراً ہی کہا، ہم بس افراد کو دیکھتے پرکھتے اور ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا یہاں بیشتر خرابی اسی سیاست کی لائی ہوئی ہے۔ کاغذ پر لکھے ہوئے ہر جماعت کے نعرے یا منشور محض دکھاوے کے لیے ہیں۔ ہمارے یہاں بس دو سیاسی جماعتیں چلی آ رہی ہیں، ایک حزب اقتدار کہلاتی ہے اور دوسری حزب اختلاف۔ عام کو بیوقوف بنا کر دورون خانہ یہ سب مل جل کر رہتے ہیں، کیا پتا کب کس کی لاٹری نکل آئے۔ اس کے باوجود ایس ٹی ایف کسی کی سیاسی وفاداری سے مروب نہیں ہوتی ہے، نہ اس بنا پر اس کی دشمن ہوتی ہے۔ ہماری بے لاگ رپورٹیں آج بھی کہیں نہ کہیں محفوظ ہوں گی۔ یہ سب ہمارے ہم وطن ہیں، ان کو سرزنش کرنا ہمارے دائرہ کار سے خارج ہے۔ ناشتہ ختم کر کے وہ دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھا رہا۔ میرا ارادہ اس کے ساتھ اسٹیشن 9 کے دفاتر دیکھنے کا تھا، لیکن اس نے نرمی کے ساتھ مجھے روک دیا۔ تمہارے ساتھ وقت گزار کر اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم کھٹومل کو فی الحال زندہ رکھنے پر کیوں مجبور ہو۔ اس واقعے کی گرد دبنے تک تم کو محتاط رہنا چاہیے، کیا پتا کہ کوئی سرکاری ایجنسی ہماری بھی نگرانی کر رہی ہو۔ ایسے میں تمہارا سامنے آنا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ دلوں کو چیر دینے والی بے اطمینانی تھی جو رانا کے لب و لہجے میں پنہاں تھی۔ وہ اپنے دفتر میں چلا گیا اور میں سی ایس ڈی کے بارے میں سوچنے لگا۔ رانا نے کسی ایجنسی کی طرف سے اپنے اسٹیشن کی نگرانی کا خدشہ ظاہر کر کے مجھے اندر سے ہلا دیا تھا۔ نگرانی ہو سکتی تھی تو فون بھی ٹیپ کیا جا سکتا تھا۔ میں فون پر اول خان سے کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ کراچی میں ہوم سیکرٹری کی طرف سے طلب کیے ہوئے اجلاس میں شرکت کے بعد میں اول خان کے ساتھ سیدھا ملیر چھاونی چلا گیا تھا۔ سلطان شاہ پہلے سے وہاں موجود تھا اور پھر ہم دونوں وہیں سے براہ راست اسلام آباد چلے آئے تھے۔ مجھے درمیان میں ذرا بھی موقع ملا ہوتا تو میں جہانگیر کے گھر کی فون لائن سے ننھی سی سی ایس ڈی ضرور نکال لایا ہوتا۔ مجھ سے جب جہانگیر نے روز اپنی دکان پر آنے والی ایک خوبرو عورت سے اپنے یک طرفہ عشق کا ذکر کیا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جہانگیر کی وہ رنگین مزاجی کسی بڑے واقعہ کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ اس کے بعد سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا چلا گیا کہ ہمارے فلیٹ پر حملہ آور ہونے والوں کے دو ساتھی کراچی پولیس کی تحویل میں تھے اور ہم کھٹومل کے کامیاب اغوا کے بعد اسلام آباد میں پڑے مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ موبائل فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے بٹن دبا کر فون آن کیا تو دوسری طرف اول خان موجود تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم کہیں بھی ہوئے تم سے بات ضرور ہو جائے گی۔ وہ مسرت امیز آواز میں کہہ رہا تھا، یہ بتاؤ کہ اب تمہارے شہر کی کیا خبریں ہیں؟ کچھ نہیں، میں نے کسی جوابی گرم جوشی کا مظاہرہ کیے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا، جہانگیر کے گھر جا کر مجھے فون کرو، پھر تفصیل سے بات ہو سکے گی۔ وہ فوراً ہی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میں تھوڑی دیر میں رنگ کرتا ہوں۔ بھارتی سیکرٹ سروس راہ کے سینئر اہلکار بدری ناتھ کے ساتھ میری منافقانہ رفاقت خاصی طویل رہی۔ وہ مجھے گھیرنے کی کوشش کرتا رہا اور میں اس کے گرد اپنا جال پھیلاتا رہا۔ اس دوران میں کئی نازک لمحات بھی آئے، مگر امریکہ میں ہم دونوں کو ہی مجبوریاں درپیش تھیں۔ دونوں ایک دوسرے سے دبتے اور بغلوں میں چھریاں دبا کر منہ سے رام رام کی مالا جپتے رہے۔ اس سرد جنگ میں مجھے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں اسے شیشے میں اتار کر سینسنگ ڈیوائس یا سی ایس ڈی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس وقت اس ننھے سے مؤثر آلے کا کوئی متبادل یا توڑ میرے سامنے نہیں آ سکا تھا۔ موبائل فون مل جانے کے بعد ایک مسئلہ میرے ذہن میں سارا ابھار رہا تھا کہ سی ایس ڈی کو فون کے دو تاروں سے جوڑ کر ہی استعمال کیا جا سکتا تھا، جبکہ موبائل فون میں بیرونی یا اندرونی تاروں کا تصور ہی سرے سے ناپید تھا۔ اس کے ساتھ سی ایس ڈی کو منسلک کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس آلے کے بغیر موبائل فون کی افادیت محدود ہو کر رہ جاتی۔ 11 بجے رانا نے کھٹومل کے بارے میں دل خوش کر دینے والی ابتدائی خبر سنائی۔ چودھری اسلام نے گجرات سے واپسی کے بعد فون کرنے کے بجائے کھٹومل کی خیریت معلوم کرنے کے لیے خود ہی اسلام آباد پولی کلینک کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ اسپتال میں اپنے گہرے دوست کا کوئی
سراغ نہ پا کر وہ بری طرح بدحواس ہو گیا۔ پہلے وہ اسپتال کے اعلیٰ انتظامی عملے سے بدتمیزی کرتا رہا، پھر اسلام آباد کے آئی جی کے دفتر میں زلزلہ برپا کر دیا۔ وہ ہر قیمت پر کھٹومل کی فوری بازیابی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ کھٹومل سندھ کی اقلیت پر اپنے مؤثر کنٹرول کی وجہ سے قومی سطح پر ایک معروف حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ دوسری طرف چودھری سلام جیسا منہ پھٹ اور جارح سیاستداں اس کی پشت پر تھا۔ پورے اسلام آباد میں ایک ہلچل سی مچ گئی، سب کڑیاں موجود تھیں۔ انہیں یکجا کر کے یہ اندازہ لگانے کے لیے کسی غیر معمولی ذہانت کی ضرورت نہیں تھی کہ کھٹومل کو کیسے اغوا کیا ہوگا۔ میں سلطان شاہ کے ساتھ اس موضوع پر باتیں کر رہا تھا کہ اول خان کا فون آ گیا۔ غنیمت ہے کہ تم نے موبائل فون پر رابطہ نہیں کیا، پتہ نہیں اس لاسلکی فون پر سی ایس ڈی کام بھی کر سکے گی یا نہیں۔ میں نے دعا سلام کے بعد کہا، میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا تھا، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ویرا مجھ سے پہلے موجود ہے اور جہانگیر کے کان کھا رہی ہے۔ میری صورت دیکھتے ہی جھاڑ کے کانٹے کی طرح میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں نے غزالہ کو بہت اختصار سے بریف کیا تھا، تم اس کی تسلی کرا دینا، اس سے کہو کہ وہ یوں گھر سے باہر نکلنے کا خطرہ مول نہ لے، وہ بے موت ماری جائے گی، میں اسے سنبھال لوں گا، تم اپنی کہانی سناؤ۔ وہ بے چین ہوا جا رہا تھا۔ چودھری سلام نے واپس آ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ دیکھنا ہے کہ کھٹومل کے اغوا کی تفتیش کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اکبر رانا بھی کچھ پریشان ہے۔ کیوں؟ اسے کس بات کی پریشانی ہے؟ اول خان نے حیرت سے پوچھا۔ اسے شبہ ہے کہ کہیں کوئی ایجنسی اسٹیشن 9 کی نگرانی نہ کر رہی ہو۔ یہ ناقابل یقین سی بات ہے، مجھے اس سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا۔ میں نے بلا وجہ ہی تمہیں جہانگیر کا فون استعمال کرنے کا مشورہ نہیں دیا تھا۔ ہماری گفتگو کا جاری رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی۔ رانا یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں کے مسائل کو وہ ہم دونوں سے بہتر سمجھتا ہے۔ میں نے کہا، میرے خیال میں یہ اس کی محتاط روی ہے۔ دنیا کے ہر دارالحکومت میں ایسی ہی بے یقینی کی فضا رہتی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تمہارے بڑوں کو علم ہے کہ اسٹیشن 9 والے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ایسے اہم اور نازک معاملات میں ہم بڑوں کو بے خبر نہیں رکھ سکتے، اسے منظر عام سے ہٹا دیا گیا۔ اب اس کے خلاف تم کیا کر رہے ہو؟ آج مجھے اندازہ ہوا کہ کسی شہر کی انتظامیہ میں تھانے دار کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا، ایس ایچ او نے ایف آئی آر کے تحت کالو مکرانی اور قاسم کے بیان لے کر سیل کر لیے ہیں۔ اس پر شدید دباؤ ہے کہ دونوں بیانات میں کھٹومل کا کوئی ذکر نہ آنے پائے، لیکن اس نے ملزموں کے بیان میں رد و بدل کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ جس صوبے میں آئی جی اپنے ہوم سیکرٹری کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا ہے، وہاں ایک تھانے دار کی یہ ضد سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے قدرے تعجب سے کہا، بگڑی ہوئی مشینری میں اب بھی کہیں کہیں صحیح پردے موجود ہیں۔ اول خان نے کہا، اس کا تبادلہ کر دیا جائے گا، کھڈے لائن لگا دیا جائے گا۔ میں نے رائے ظاہر کی، بعد میں جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اصل بیان فائل میں شامل ہو کر رکھے گا۔ اس کا کوئی افسر چاہتا تو خود اپنے قلم سے اس میں رد و بدل کرے۔ میں نے بہت دیکھ بھال کر قیدیوں کو اس کے حوالے کیا تھا، مجھے اس سے یہی امید تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ پولیس کے محکمے میں ایسے اصول پرست افسر بھی موجود ہیں۔ اب اس بارے میں تیزی سے کوئی فیصلہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، آج کسی بھی وقت فائل چل پڑے گی۔ اول خان نے پورے وثوق سے کہا، معاملہ کھٹومل کا ہے، اس لیے فائل درجہ بے درجہ ایس پی، ہوم سیکرٹری، چیف سیکرٹری اور چیف ایگزیکٹو سے ہوتی ہوئی اسلام آباد جائے گی۔ اور کچھ ہو یا نہ ہو، وہ لوگ تاخیری حربے ضرور آزمائیں گے۔ میں نے خدشہ ظاہر کیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ امریکیوں نے اپنے اشتہار میں کھٹومل کی درج کرائی ہوئی ایف آئی آر کا حوالہ دے کر اس کی گردن پھنسوانے کا پورا بندوبست کر لیا ہے۔ میٹنگ میں تمہارے اٹھائے ہوئے نکات اب ہر ذمہ دار کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس گٹھ جوڑ کو سامنے آنا ہی تھا، بس امریکیوں نے ذرا اجرت دکھا کر ہمارا کام آسان کر دیا۔ تم یہ دیکھتے رہو گے، باقیہ کام تیزی سے نبٹتا چلا جائے گا۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا میں کر گزرا ہوں، اب معاملات سرکاری ڈب پر چلیں گے۔ معاملے کی نزاکت کے پیش نظر امید ہے کہ تاخیری حربے کامیاب ہوں گے، نہ کوئی کالو مکرانی کے بیان پر قلم لگا کر اپنی معطلی اور معزولی کا خطرہ مول لے گا۔ ہوم سیکرٹری وہ فائل آئی جی کے منہ پر دے مارے گا۔ میں نے ہنس کر کہا، کمزور اور خوشامدی افسروں کو اکثر ایسی تذلیل سہنی پڑتی ہے۔ اول خان بولا، ڈانٹ پھٹکار سن کر ان کی کھال اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کالو مکرانی کا بیان بہت اہم ہے، وہ اسلام آباد والوں تک پہنچ گیا تو
चौधरी इस्लाम के गुब्बारे से एकदम हवा निकल जाएगी। राणा को शुबा है कि वो भी अमरीकी मफादात के लिए काम कर रहा है। खटुमल के करतूत बेनकाब हो गए तो वो खुद बखुद अताब में आ जाएगा। मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि चौधरी इस्लाम ने खटुमल की बेगुनाही की कहानी सुनाकर किसी न किसी वजीर या सेक्रेटरी की हमदर्दियां हासिल की होंगी। इसके बगैर खटुमल को सिंध में खुली छूट नहीं मिल सकती थी। पोल खुलने के बाद चौधरी इस्लाम अपना एतबार खो बैठेगा। अब मैं यहाँ रेस्ट हाउस में छुपा बैठा हूँ। तुम वीरा को समझाओ कि वो अहमकाना हरकतें न करती फिरे। इसके पहचाने जाने के खतरात हमेशा बहुत ज्यादा रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि अमरीकियों ने अपने इश्तिहार में तुम्हारा गुमराह कुन खाका शाया किया है। तुम बेखौफो खतर पूरे इस्लामाबाद में गश्त कर सकते हो। हाँ, वीरा की बात मुख्तलिफ है। वो मेरे सर पर सवार है, तुम खुद ही इसे संभालो। कल रात तुम मुझे नहीं बता सकते थे कि इस्लामाबाद जा रहे हो। वीरा बरी बैठी थी। अव्वल खान से रिसीवर लेते ही फट पड़ी। मैं तुम्हारी दुम में कोई नमदा तो ना बांध देती। मेरे पास वक्त कम था, मैंने गजाला को बता दिया था। मैं तुम दोनों में कोई फर्क नहीं समझता। वो तुम्हारी बीवी है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो जहरीली आवाज में गुर्राई। अब तक तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि मैं यहाँ तफरीह के लिए। मुझे बहुत कुछ मालूम हो चुका है। वीरा ने बरहमी से मेरी बात काट दी। वो चुड़ैल हमारी इतनी दुश्मन हो गई थी कि मुखबरी करने खुद पुलिस चीफ के पास जा पहुंची, या अब इतनी हमदर्द हो गई है कि इसने तुम्हारा खाका ही उलट डाला। मैं तुम दोनों की ऐसी की तैसी करके रख दूंगी। FBI और CIA वाले भी यही करना चाह रहे हैं। मैंने किसी तंज के बगैर कहा, तुम्हारे हाथ से गर्दन कटेगी तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा। ये याद रखना कि मेरा नाम वीरा है। मैं इस जैनी की बच्ची को देख लूंगी। मेरी तरफ से तुम इसे दुर्रे मारो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैंने बेपरवाही से कहा, वो मेरी नहीं तुम्हारी दोस्त है। अमरीकियों के इश्तिहार की वजह से इस रोज जैनी बार बार मौजूद सुखन बनती रही। वो इस सिलसिले की आखिरी गुफ्तगू थी जो वीरा से वहीं खत्म हो गई और वो मेरी सरगर्मियों के बारे में पूछने लगी। मुझे अंदाजा था कि इसकी खोपड़ी में लावा पकता रहा था। इसे एतदाल पर लाने के लिए मैं बहुत तहम्मुल से इसके सवालों के जवाब देता रहा। आखिर में जब मैंने इससे घर में महदूद हो जाने का जिक्र छेड़ा तो इसने हैरतनाक स्वादत मंदी का मुजाहरा करते हुए मेरी हदायत पर अमल करने का वादा कर लिया। वीरा ही तुम्हारी दुखती रगों को दबाना जानती है। इससे तुम ठीक रहते हो। सुल्तान शाह बोला, कराची वापस चलो, फिर देखूंगा कि वो किसकी रगें सही दबाती है। मेरे साथ वो फितना अंगेजी करती है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। तुम्हारे बस। मैंने हाथ उठाकर इसे खामोश कर दिया। अब अपनी बेसरोपा बातों से मेरा दिमाग मत खाओ। हम एक नए शहर में बैठे हुए हैं। यहाँ हमको हर कदम फोंक फोंक कर उठाना है। अव्वल तो इस्लामाबाद तुम्हारे लिए नया नहीं है। बंदरों के जरिए कहोटा के मुजाफात में जासूसी के जदीद तरीन आलात के इस्तेमाल को नाकाम बनाने के लिए तुमने काफी दिन यहाँ गुजारे थे। मुझे वो सब याद है। इन मुजाफात में एक यहूदी बम बरदार अबाबीलों के जरिए कहोटा की तबाही के नाकाम मंसूबे पर काम करता रहा था, मगर वो हालात कुछ और थे। इस वक्त हम मुकामी सियासत और साजिशों के दो पार्टों के दरमियान पिस रहे हैं। दोनों पार्ट घिस घिस कर अंदर से खोखले हो चुके हैं। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी करके खामोशी इख्तियार कर ली। मेरे जहन में एक नुक्ता रह रहकर सर उबार रहा था। खटुमल अकलीतों का एक गैर मुतनाज़ लीडर था और चौधरी इस्लाम अपने सूबे के किसी हल्के से कौमी असेंबली का रुकन था। इन दोनों के असर और रसूख में कोई शुबा नहीं था, लेकिन इनमें से किसी के पास इतने जबरदस्त इंतजामी इख्तियारात नहीं थे कि वो इस्लामाबाद में बैठे बैठे सिंध के होम सेक्रेटरी को खटुमल की हरकतों से चश्मपोशी इख्तियार करने पर मजबूर कर सके। वो काम कोई बा इख्तियार शख्स ही कर सकता था। देखना यह था कि मुल्क में दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर ऐसी लाकानूनियत को फरोग देने वाला वो मोहरा कौन था और किस बिना पर चौधरी इस्लाम से तावन कर रहा था। 2 बजे राना से खबर मिली कि चौधरी इस्लाम ने अपने सारे ताल्लुकात बरोए कार लाकर खटुमल के दिलेराना अगवा को पूरे इस्लामाबाद का मसला बना दिया था। इसने रात गए अपने घर में लगाई जाने वाली आग के बारे में पूरी सच्चाई से काम लेकर हर एक को साफ बता दिया था कि तिब्बी अमले के रूप में खटुमल को अगवा करने वालों ने इसका नाम लेकर इसके घर वालों को इस कदर दहशतज़दा कर दिया था कि इसके सादा लो बेटे ने अपने बाप से मजीद किसी मशवरे की जरूरत महसूस किए बगैर 15-20 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के कीमती फर्नीचर, कालीनों और दूसरे साजो सामान को महज इस खौफ से आग लगवा दी थी कि कहीं इनमें खटुमल के जख्मों के जरसूमे सरायत न कर गए हों। हर एक से इसका एक ही सवाल था कि जब इस्लामाबाद जैसे महफूज और मरकजी शहर में कौमी असेंबली के एक रुकन के घर में
ٹھہرا ہوا مہمان مجرموں سے محفوظ و مامون نہیں تھا تو پھر ملک میں قانون عام شہریوں کو کس طرح تحفظ فراہم کر سکتا تھا؟ تسلی تشفی اور دلاسوں کے سوا کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چودھری اسلام کے من میں چور تھا، اسے معلوم تھا کہ کھٹو مل مجھ سے دہشت زدہ تھا، میرے ہاتھوں اس کے کئی آدمی مارے گئے تھے اور میں شنکر بن کر فون پر اسے مزید خوفزدہ کرتا رہا تھا۔ اس وجہ سے اس نے کھٹو مل کے اغوا کے سلسلے میں مجرموں کا نام لیا تھا، کسی ادارے یا ایجنسی پر اپنے شک و شبے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایس ٹی ایف ویسے بھی اپنی حیت میں ایک پراسرار تنظیم تھی جس کے بارے میں خود اس کے اہلکار بھی بہت زیادہ نہیں جانتے تھے۔ کسی کو بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ کھٹو مل کے اغوا میں ان لوگوں نے کوئی کردار ادا کیا ہوگا۔ یہ آخری نقطہ اکبر رانا کے لیے بہت حوصلہ افزا تھا۔ بعد میں اس نے اعتراف کیا کہ کھٹو مل کے اغوا کے بعد سے وہ مسلسل سوچ کر ہلکان ہوتا رہا تھا کہ کوئی بھی فیڈرل ایجنسی اس اغوا کے بارے میں براہ راست اسٹیشن 9 سے رجوع کر سکتی ہے۔ وہ ایک الگ بات تھی، ایس ٹی ایف کا کوئی بھی اسٹیشن اپنے ہیڈ کوارٹر کے سوا کسی کو جواب دہ نہیں تھا۔ اکبر رانا اس اصول کے سہارے اپنی طرف آنے والی ہر آفت کو ٹال سکتا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو بدمزگی اور کشیدگی پیدا ہوتی وہ مستقبل میں اس کے کام میں رکاوٹوں کا سبب بن سکتی تھی۔ چودھری اسلام نے میری ذات کو اپنے ذہن میں رکھ کر ایس ٹی ایف میں پر سے ہر بوجھ ہار ہٹا دیا تھا۔ شام کے 4 بجے پہلی حوصلہ افزا خبر آئی۔ مرکزی وزارت داخلہ میں کراچی سے کوئی طویل پیغام فیکس پر آیا تھا اور دفاتر میں اچانک ہی پراسرار سی ہلچل اور نقل و حرکت شروع ہو گئی تھی۔ وہ اس دفتر کا کوئی معمول کا سلسلہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس بارے میں اہم ترین بات یہ تھی کہ کراچی سے فیکس ملنے کے صرف نصف گھنٹے بعد ایس پی آفس کو چودھری اسلام کے ساتھ معذرت خواہانہ رویہ ترک کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایس پی آفس میں حالات کی رفتار پر نگاہ رکھنے کے لیے ایس ٹی ایف کے 2 آدمی مامور تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ ایس پی نے چودھری اسلام کا ایک فون سننے سے انکار کر دیا تھا۔ چودھری اسلام ایک سیاسی لیڈر ہی نہیں، فطری اور جبلی طور پر بدماش بھی تھا۔ وہ اپنی کھلی توہین برداشت نہیں کر سکا۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ ایس پی کے دفتر پہنچا تو اس کی لاف و گزاف کے باوجود عملے نے اسے دفتر سے باہر ہی روک دیا۔ شور بڑھ کر مغالطات کی حدود میں داخل ہوا تو ایس پی خود اپنے دفتر سے باہر آیا اور اس نے چودھری اسلام کو تلخ لہجے میں جھاڑ دیا۔ چودھری صاحب، یہ شرمناک واردات ہوئی ہے، ہم پوری سرگرمی سے کام کر رہے ہیں، آپ بار بار زحمت کر کے ہماری زندگی اجیرن نہ بنائیں۔ کوئی نتیجہ برآمد ہوتے ہی آپ کو گھر پر مطلع کر دیا جائے گا، اس وقت تک آپ وہیں آرام کریں۔ چودھری اسلام کے کان ایسے لب و لہجے سے آشنا نہ تھے۔ وہ ہر درجے کے سرکاری ملازمین کو ذاتی خدمتگار سمجھنے کا عادی تھا۔ وہ ایس پی کی وردی اتروانے کی دھمکی دیتا ہوا آگ بگولا ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ سیکریٹریٹ میں مرکزی وزارت داخلہ کا دفتر اس کی دوسری منزل تھی۔ وہ اپنی توہین کی شکایت لے کر براہ راست وزیر یا سیکریٹری سے ملنا چاہتا تھا، مگر اسے فلور پر لفٹ سے اترتے ہی دوسرا دھچکا لگا۔ اسے بتایا گیا کہ سب لوگ کسی اہم کام میں مصروف تھے۔ فلور پر بیرونی افراد کے داخلے پر پابندی تھی۔ وہ زینوں سے نیچے اترا تو اس کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ وہ کوئی تیسرا دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت نہ کر سکا۔ شاید اسے نوشتہ دیوار کچھ دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ اس بار وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف گیا۔ وہ خبریں سن کر میرا سر فخر سے تن گیا۔ پاکستان کی سرزمین پر کوئی جرم کرنا اگر آسان تھا تو پھر قانون کی بے رحم گرفت سے بچ نکلنا اسی قدر محال تھا۔ بات صرف قانون کے حرکت میں آنے کی تھی۔ بڑی مچھلیوں اور مگر مچھوں کے جرائم کے خلاف کارروائی کے لیے اجازتوں کے ذکر ہم سب سنتے آئے ہیں۔ وہ بھی مگر مچھوں کے خلاف ہونے والی ایک کارروائی تھی جس کی صحیح بنیاد ایک تھانے میں رکھی گئی تھی۔ تھانے دار راشی تھا نہ ڈرپوک۔ اس نے جو کچھ دیکھا اور سنا اسے منوان ریکارڈ کرنے پر تل گیا۔ اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اس نے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس کے بنائے ہوئے کاغذوں میں سنگین حقائق کے ساتھ ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ نچلی سطح پر صحیح خطوط پر بننے والی وہ فائل کسی کے روکے نہ رک سکی اور شاید فیکس کے ذریعے مرکزی وزارت داخلہ تک پہنچ چکی تھی۔ چودھری اسلام ایک مصروف اور معروف لیڈر تھا۔ اس روز ہونے والی ہوا خیزی نے اسے پریشان کر دیا۔ اس کے پاس پاسپورٹ موجود تھا۔ پاسپورٹ کے صفحات پر متعدد ملکوں کے ویزے موجود تھے۔ اس نے گھر بیٹھے ٹکٹ حاصل کیا اور صرف اپنے ڈرائیور کے ساتھ 6 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ وہ 7 بجے والی پرواز سے اپنی دبئی روانگی کے بارے میں اس قدر پوری یقین تھا کہ اس کا ڈرائیور اسے ایئرپورٹ اتار کر چلا گیا۔ وہ بورڈنگ کے مرحلے سے بخوبی گزر گیا۔ وہاں کام کرنے والوں میں سے بیشتر اسے جانتے تھے۔ ان سے نمٹ کر وہ امیگریشن پر پہنچا تو کئی منٹ کے صبر آزما انتظار کے بعد اس کا پاسپورٹ اسے لوٹا دیا گیا۔ افسر نے بہت احتیاط
احتیاط سے متعدد کاغذات چیک کر کے اس کے پاسپورٹ پر کلیئرنس کی مہر لگانے سے معذرت کر لی۔ اس بار چودھری اسلام غصے میں آپے سے باہر ہوا، نہ افسر کو گالیاں یا دھمکیاں دے سکا، بس پھٹی پھٹی مجروح اور بے اعتبار آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے قدم گویا زمین میں گڑ کر رہ گئے تھے، اس کے پیچھے جمع ہونے والے اس کے ہٹنے کے منتظر تھے۔ افسر نے احترام آمیز لہجے میں اسے دوسروں کے لیے جگہ خالی کرنے کی ہدایت کی اور آگاہ کیا کہ تھوڑی دیر قبل اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آ چکا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔